سنت والوں، ہم نے میڈیا کو دیکھا دیکھی، ہم نے اپنے انداز بدلے، ہم نے طور بدلے، ادوار بدلے، طریقے بدلے، ہم نے بدعات اور خرافات کو اختیار کرنا شروع کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پہ واضح طور پہ فرمایا تھا، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا، جو کسی غم پہ اپنے رخساروں پہ تھپڑ مارے، اپنے سینے کو چاک کرے اور اپنے بالوں کو نوچے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑے، لیس منا، یہودی عیسائی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ماتم کی میرے آقا کے ہاں کوئی اجازت نہیں ہے، مذہب میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال حقیقت پسند بن کے اور شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں شہداء نے جو قربانیاں دی ہیں وہ عزتوں کے لائق ہے۔ غم کیا تھا؟ غم کے موقع پہ میرے آقا کا طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات کی حدیث ہے، بخاری و مسلم باقی کتابوں میں موجود ہے۔ میرے آقا نے بیٹے ابراہیم کی میت پڑی ہے، لاش پڑی ہے، تقریباً آخری بیٹا ہے، حضور کی آخری عمر ہے، اس بیٹے کی میت پہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ ہاں صحابی، دل تو نبی کا بھی ہوتا ہے نا جس طرح تمہارا دل ہوتا ہے، اب تو ہمیں بھی ہوتا ہے جس طرح تمہیں، اولاد میری بھی ہے۔ ایک صحابی آئے، رسول اللہ کو دیکھا کہ بیٹے اپنے جاؤ کسی بچے کے سر پہ حضور شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں، حضرت حسن تھے یا حسین تھے، اس طرح شفقت کا ہاتھ رکھ کے حضور نے اٹھایا، پیار کیا۔ صحابی نے کہا کہ آپ بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ کہا میں تو پیار نہیں کرتا۔ میرے آقا نے پیارا جملہ کہا، اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت و شفقت کو نکال دیا تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں، اس کا میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرے آقا کہتے ہیں میرے دل میں بھی رحمت ہے، شفقت ہے، بیٹے کی میت ہے۔ اور پھر میرے آقا نے کہا ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہوتا ہے۔ لا نقول الا ما يرضى به ربنا، اے ابراہیم تیری وفات پہ ہم غمگین ضرور ہیں لیکن ایسا کوئی جملہ زبان سے نہیں نکالیں گے جو ہمارے رب کو ناراض کر دے، ہمارے رب کو ناراض کر دے۔ ایک طرف یہ طرز عمل ہے،